السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں محمد قاسم آج میں آپ کو ایک طیارے میں زندہ بچ جانے والے آدمی کی کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ طیارہ حادثے میں واحد بچ جانے والے انسان مسافر اسپتال کے بستر پر پرسکون انداز میں لیٹا تھا اور ملاقاتیوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ چونکہ اس کی حالت اچھی تھی اس لیے وہ کسی کو ملاقات سے منع نہیں کر رہا تھا۔ میرا بیٹا بھی اس طیارے میں تھا، ہم اس کے منتظر تھے مگر وہ نہیں آیا۔ یہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا جو اپنے بیٹے کا آخری احوال جاننے کے لیے موہوم امید کے سہارے بچ جانے والے واحد مسافر کے پاس آیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کا تعارف کرایا اور اس کا نام عظیم بتایا۔ عظیم نام سن کر مسافر چونک پڑا اور بے ساختہ بولا، عظیم؟ ہاں، وہ میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، وہ ایک با اخلاق نوجوان تھا۔ مسافر نے گمبھیر آواز میں کہا تو باپ کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ بہت خوش تھا، اپنی تعلیم مکمل کر کے پاکستان آ رہا تھا۔ کل ہی ہماری اس سے بات ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا یہاں آ کر وہ 2 دن لمبی تان کر سوئے گا اور کوئی اس کی نیند میں مغل نہیں ہوگا۔ ادھیڑ عمر شخص کے ہونٹوں پر بجھی مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ ہاں، وہ اپنی یونیورسٹی کی باتیں کر رہا تھا، اپنے دوستوں کی، ساتھی طالب علموں کی۔ ہم دونوں اس مختصر سفر میں دوست بن گئے تھے۔ ہمارا سفر بہت خوشگوار رہا اور ہم دونوں کتنی ہی دیر تک ہنستے رہے۔ بچ جانے والا مسافر خلا میں تکتا ہوا روانی سے بولتا چلا گیا۔ جب طیارہ کریش ہونے لگا تو اس کی کیا کیفیت تھی؟ اس نے عین جوانی میں وہ کچھ دیکھا جو نہایت خوفناک ہے۔ باپ شاید اپنے بیٹے کو تصور میں دیکھ رہا تھا اور خوف کے ان لمحات کی سنگینی پرکھ رہا تھا جو اس کے بیٹے پر گزری۔ میں اس کے حوصلے پر حیران ہوا، وہ بالکل ڈرا ہوا نہیں تھا۔ اس نے میری ران پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ مرنا ایک دن ویسے ہی ہے تو ڈرنے کی کیا تک؟ بچ جانے والے مسافر نے کہا تو باپ کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، شاید اس کا درد مدھم ہو گیا تھا۔ کیا سچ میں وہ خوفزدہ نہیں ہوا؟ کیا واقعی اس پر اتنی تکلیف نہیں گزری جس کا میں تصور کر رہا ہوں؟ باپ مزید مرہم کا طلبگار تھا۔ یقین جانے بالکل نہیں، وہ مکمل پرسکون تھا۔ اس نے اپنے آپ کے لیے اور اپنے گھر والوں کے مجھے پیغام بھی دیا تھا، جیسے کہ باقی مسافروں نے بھی اس روایت پر عمل کیا تھا۔ بچ جانے والے مسافر نے سنسنی خیز لہجے میں کہا، کیسا پیغام؟ باپ نے بے صبری سے پوچھا۔ یہ کہ وہ آپ سے ساری عمر کہہ نہیں سکا لیکن وہ آپ کو تہہ دل سے چاہتا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو کہنا چاہتا تھا کہ میں تم میں سے ہر ایک سے محبت کرتا ہوں۔ بچ جانے والا مسافر بولا تو باپ نے ایک طویل سانس لیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ آخری باتیں کر چکا اور اس کا آخری دیدار کرنے آیا ہو۔ اس کے سینے سے منو بوجھ ہٹ گیا۔ وہ چند لہجہ زندہ بچ جانے والے مسافر کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ ان آنکھوں نے اس کے بیٹے کو دیکھا تھا۔ پھر اس نے بطور تشکر اس کا ہاتھ زور سے دبایا اور کمرے سے نکلنے لگا۔ مسافر ترم اور حسرت سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ ایک دوسرے مسافر کا وارث اندر آنا چاہتا ہے، کیا آپ اسے اجازت دیتے ہیں؟ ایک خوبرو نرس نے اندر آ کر مسافر سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اندر آنے والی ایک برقع پوش خاتون تھی۔ سلام دعا اور خیر خیریت دریافت کرنے بعد اس نے رندی آواز میں کہا، عاشر میرا شوہر، وہ اس طیارے میں سوار تھا۔ میں 6 ماہ سے اس کے انتظار میں آنکھیں فرشراہ کیے ہوئی تھی، شاید تم نے اسے دیکھا ہو۔ برق پوش خاتون کی آواز میں امید تھی۔ بچ جانے والے مسافر چند لمحے برق پوش خاتون کی آنکھوں میں دیکھتا رہا جو نامعلوم تھی، پھر بھاری آواز میں بولا، عاشر ہاں، وہ میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، وہ ایک با اخلاق شخص تھا۔ اگرچہ زندہ بچ جانے والے مسافر کے ساتھ والی نشست حادثے کے وقت تک خالی رہی تھی، لیکن اسے وہ سب جھوٹ کہنے تھے جن سے جاں بحق ہونے والے مسافروں کے پیاروں کی تسلی